جنات کا اثر ہے، جنات کا وار ہے، ہمیں فلاں عامل نے، فلاں پیر نے، فلاں صاحب نے منع کیا۔ اب منع کیا کیا کہ آپ نے بیف نہیں کھانا، آپ نے سرخ رنگ کا لباس نہیں پہننا، آپ نے سیاہ رنگ کا لباس نہیں پہننا، آپ نے فوتگی والے گھر پہ نہیں جانا، آپ نے اگر کہیں بچہ پیدا ہوا ہے وہاں نہیں جانا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی۔ تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کھانا بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یا ہم یہ بھی عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ ڈشز گوشت کی تھی۔ اب وہاں پہ زیادہ تر رواج اونٹ یا بکروں کا تھا، بیف کی طرف یا بیل کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کھانا بہت پسند کرتے تھے۔ اگر کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ہو تو وہ اس چیز کو جانتا ہوگا کہ بیف ہو جائے، چکن ہو جائے، ان کے اندر پروٹین اور فیٹ سب سے زیادہ موجود ہوتا ہے، لیکن بکرے کے اندر اتنا پروٹین یا فیٹ نہیں ہوتا۔ اور اگر کولیسٹرول کی ہم بات کریں تو جو بیف کھاتا ہے اس کا کولیسٹرول سب سے زیادہ بڑھتا ہے، اور یہی کولیسٹرول آپ کو مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر زیادہ تر پیشنٹس کو بیف کا گوشت منع کرتے ہیں، اور اس کی ریزن صرف اور صرف ان کا کولیسٹرول لیول یا بلڈ پریشر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عامل یا کوئی بندہ آپ کو بیف کھانے سے یعنی کہ بیل کا گوشت کھانے سے منع کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ عامل جعلی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے بھی لوگ جنات کا علاج کروانے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کی ممانعت نہیں فرمائی۔ بس آپ نے شرک والے کام نہیں کرنے، باقی آپ جو دل کرے کھا سکتے ہیں، جو دل کرے پہن سکتے ہیں، جہاں دل کرے وہاں جا سکتے ہیں۔ کچھ جنات غم زدہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے معاملات جناتی معاملات سے لینے دینے نہیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کو پہننا یا سیاہ رنگ کو پہننا بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بلکہ آپ کی جو پگڑی کا رنگ ہوتا تھا وہ بعض دفعہ کالا یا سرخ رنگ کا بھی ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص آپ کو سرخ رنگ سے منع کر رہا ہے یا سیاہ رنگ سے منع کر رہا ہے تو آپ ہرگز منع مت ہوں۔ جنات کو رنگوں سے لینا دینا نہیں ہے، ہاں وہ کالے رنگ کو فوقیت، عام طور پر کالے رنگ کو دوسرے رنگوں پہ فوقیت دیتے ہیں۔ جیسے عامل یا جادوگر جب آپ سے کوئی نیاز یا کوئی قربانی مانگتے ہیں تو وہ خصوصی طور پر کالے رنگ کا جانور ضرور بولتے ہیں، جیسے کالے رنگ کا بکرا یا کالے رنگ کا مرغا، یا اسی طرح سے کالے رنگ کی کوئی بھی قربانی مانگتے ہیں تو اس کی وجہ صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ جنات باقی رنگوں سے کالے رنگ کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن انسان جو رنگ مرضی پہن لے، جنات کا اس سے لینے دینا کچھ نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ جنات کے اثرات میں اگر موجود ہیں اور اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، جیسے بیف، مٹن، چکن، کچھ بھی کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی پہننا چاہتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے فلاں رنگ نہیں پہننا ورنہ جنات کا تیرے پہ اثر ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، جنات کا رنگوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شام ہوتے ہی اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لو، دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر لو، مشکیزوں کے منہ کو ڈھک دو اور جلنے والی چیزوں کو بجھا دو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات شیطان زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، اور جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، اور جو مشکیزہ بند کر دیا جائے شیطان اس میں بیماری نہیں ڈال سکتا، اور جو روشنی بجھا دی جائے تو گھر جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے چیز صاف صاف پتہ چلی کہ جنات کسی رنگ کے اوپر یا کسی کھانے کی چیز کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ جنات شام کے بعد آپ میں سے کسی کو بھی اچک سکتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں سکھائیں، اور یہ بھی فرمایا جو آیت الکرسی کی تلاوت کر کے گھر سے باہر نکلے تو 70 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں کوئی بھی کھانا پینا جنات کو اپنی طرف مائل نہیں کرتا، یا کسی بھی چیز کو پہننے سے یا کھانے سے جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور جو شخص آپ کو اس چیز پر راضی کرنے کی کوشش کرے کہ آپ نے فلاں گوشت نہیں کھانا، یا فلاں کلر نہیں پہننا، یا فلاں فوتگی پہ نہیں جانا، تو سمجھ جائیں کہ وہ جعلی عامل ہے۔
عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر تیسرے سے چوتھے گھر میں پایا جاتا ہے، اور اگر آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مشکل، کسی کی بیماری، کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری تمام جائز خواہشات پوری فرمائے، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں غیب کے خزانوں سے حلال رزق عطا فرمائے، اور جو بہن بھائی اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔